طلباء سوال کرتے ہیں کہ نقابت کرتے ہوئے ہمیں کس قسم کے اشعار پڑھنے چاہئیں۔ تو اس حوالے سے تو بالکل سادہ سا اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ جس کو دعوت دینے لگے ہیں تو اس کے مائک پر آنے کا جو مقصد ہے، یعنی اگر وہ تلاوت کرنے والا ہے تو اس کی ظاہر بات ہے تلاوت کرنا اس کا مقصد ہے مائک پر آنے کا، نعت پڑھنے والا ہے اور بیان کرنے والا ہے، تو جو اس نے آ کر مائک پہ کرنا ہے اس سے متعلق آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ یہ سمپل سا اصول ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل سن لیں۔ جب کوئی قاری قرآن آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کی آمد سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی عظمت سے متعلق، قرآن پاک کی شان سے متعلق، قرآن کی حقانیت سے متعلق اشعار پڑھنے ہیں۔ جو بھی یعنی کہ اشعار قرآن کریم سے ریلیٹڈ اور منسلک ہیں، متعلق ہیں، مناسب ہیں، آپ نے ان اشعار کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تو ایک ضابطہ ہو گیا۔ اور نمبر 2، نعت خواں۔ جب آپ نے کسی نعت خواں کو دعوت دینی ہے تو اس کی آمد سے پہلے آپ نے حمدیہ اشعار پڑھنے ہیں، نعتیہ اشعار پڑھنے ہیں، منقبت پڑھنی ہے، نظم پڑھنی ہے جو عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان اور عظمت کے حوالے سے ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن نعت خوانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص محاذ پر، کسی خاص تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کسی خاص محاذ پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے ان کو دعوت دینی ہے تو ان کی آمد سے پہلے آپ نے ان کے سٹیٹس اور ان کے اس دینی محاذ اور تحریکی محاذ سے متعلق اشعار پڑھنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عظیم نام ہے شاعر کا اور ماشاءاللہ کمال ان کی خدمات ہیں عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کے حوالے سے۔ میری مراد ہے مفتی سعید ارشد الحسینی دعوت مرکاتم العالیہ۔ تو جب آپ ان کو دعوت دیں گے تو اس موقع پر آپ نے خاص طور پر عظمت صحابہ، دفاع صحابہ اور اسی طور پر جو ہے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے حوالے سے اس قسم کے آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ اس قسم کے اشعار کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان کو دعوت دینی ہے، اور ان کا جو ایک شاعرانہ انداز ہے اور انقلابانہ جو انداز ہے اس سے متعلق آپ نے اشعار کو استعمال کرنا ہے اپنی نقابت کے اندر۔ اور پھر اسی طرح سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، قاسم گجر صاحب ہیں اور فاروق معاویہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا بھی خاص مزاج ہے دفاع صحابہ کے حوالے سے۔ تو جب ان کی آمد ہو تو آپ نے ان کے اس خاص مزاج سے متعلقہ، یعنی دفاع صحابہ، ناموس صحابہ، اس سے متعلقہ اشعار پڑھ کر ان کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ میں نے 4-5 جو ہیں جو نام لیے ہیں نعت خوانوں کے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے ماشاءاللہ ہیں۔ تو ہر ایک کا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور یہ کس محاذ پر، کس نہج کے اوپر جو ہے کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے متعلقہ اشعار پڑھنے ہیں۔ اور نعت سے متعلق میں نے سمپل سا کہہ دیا، جب آپ نے نعت خواں کو دعوت دینی ہے تو حمدیہ، نعتیہ اور نظم اور منقبت جو ہے آپ نے پڑھ کر ان کو دعوت دینی ہے۔ ہاں، جب آپ نے کسی خطیب کو دعوت دینی ہے تو اس خطیب سے متعلق بھی یہی ضابطہ ہے۔ آپ نے دیکھنا کہ خطیب کیسا ہے، جیسا خطیب ہے تو پھر اس سے متعلقہ اشعار پڑھ کر آپ نے دعوت دینی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے کہ آپ دعوت دیں ہمارے استاد محترم غازی اسلام حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی دعوت مرکاتم العالیہ، جب ان کو دعوت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ صوفیانہ کلام تو نہیں نا آپ پڑھ کر دعوت دیں گے، اور شریفانہ اشعار پڑھ کر تو آپ دعوت نہیں نہ دیں گے، بلکہ ان کا جو ایک معیار ہے آپ نے اس معیار کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ نے اشعار پڑھنے۔ ظاہر سی بات ہے شمشیر بے نیام کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو پھر آپ کے اشعار بھی وہ شمشیر بے نیام ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ دعوت شمشیر بے نیام کو دے رہے ہیں اور آپ کے اشعار جو ہیں وہ شمشیر بے نیام ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طور پر جو ہے ہمارے استاد محترم مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ تعالی علیہ، جب آپ ان کو دعوت دیں تو آپ ان کے مزاج سے واقف ہیں، ان کی علمیت سے واقف ہیں، ان کے دلائل سے واقف ہیں، اور ان کی مذاہب باطلہ اور مسالک باطلہ، عقائد باطلہ کے حوالے سے کیا محنتی کاوشیں اور ان کا جو ہے کیا کیا کام ہے، اور ان کی کیسی ضرب اور کیسی چوٹ ہے، کیسا ان کا نام ہے اس فیلڈ کے اندر۔ تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی شخصیات کو مائک پر جب دعوت دینی ہے تو اس سے متعلق اشعار پڑھنے ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے، مولانا ابو ایوب قادری صاحب ہیں اور دیگر علماء کرام۔ اور اسی طور پر بعض جو خطبہ ہوتے ہیں وہ ایک نارمل سے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو ہو گئے کہ کچھ خاص محاذوں پر کام کر رہے ہیں، مجاہدین میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح دوسرا کافی سارے یعنی کہ جہاد کی لائن سے متعلق اور منسلک ہمارے علماء کرام ہیں، عبداللہ شاہ مظہر صاحب ہیں اور دیگر۔
جب آپ نے ان کو دعوت دینی ہے تو ان کا جو دینی محاذ ہے آپ نے اس سے متعلقہ اشعار پڑھ کر آپ نے ان کو دعوت دینی ہے۔ تو کچھ خطبہ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے نارمل سے ہوتے ہیں، نارمل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی خطابت کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں، مطلب ان کا کوئی خاص دینی محاذ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو جو ہے بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی منقبت کو بغیر کسی خاص پلیٹ فارم کو، بغیر کسی جماعت کو استعمال کیے ہوئے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پھر ان کے سٹیٹس، ان کے معیار کے مطابق اشعار پڑھنے ہیں۔ تو خطبہ سے متعلق بھی آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور اسی طور پر بعض خطبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک صوفیانہ طرز اور انداز رکھتے ہیں، تو آپ نے پھر اسی طرز پر، اسی نہج کے اوپر آپ نے ان کو دعوت دینی ہے۔ خطبہ تو یعنی جو ایک خطیبانہ انداز کا ہمارے معاشرے کے اندر ایک نام ہے، اس سے ہٹ کر بس اوقات آپ کو دعوت دینا پڑے گی ایک عام عالم کو۔ عام عالم سے مراد ہرگز آپ عالم سے جو ہے اس کی علمی قابلیت کی ویکنس اور کمزوری نہ سمجھیے گا، بلکہ خطیب سے ہٹ کر جو عالم ہوتا ہے تو آپ اس کو دعوت دینے لگے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر تلخ اور یعنی ہوش ربا کے انسان کے ہوش اڑا دیں ایسے اشعار نہیں پڑھنے، بلکہ ان کے علمی معیار کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق آپ نے اشعار کو استعمال کرنا ہے جو علم کی شان پر ہو، علماء کی شان پر ہو۔ یا پھر بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خطبہ عظام کے ٹاپک منتخب ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس خطیب کا کیا ٹاپک ہے، اس سے متعلقہ آپ نے اشعار کا انتخاب کرنا ہے اور اس خطیب کے لیے آپ نے اشعار کو استعمال کرنا ہے، اشعار پڑھ کر آپ نے ان کو دعوت دینی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو اشعار آپ نے استعمال کرنے ہیں، اشعار پڑھنے ہیں، اس میں زیادہ تر فوکس آپ نے اس خطیب کی شخصیت کو نہیں لینا، زیادہ تر آپ نے فوکس کرنا ہے اس کے کام کو، اس کے کاز کو، اس کے مشن کو، اس کی سوچ کو، اس کے نظریے کو، اور جس مشن پر، جس محاذ پر وہ کام کر رہا ہے زیادہ آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس خطیب کی عظمت و شان پر ہی اشعار پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی عظمت و شان پر بھی پڑھنے چاہیے، لیکن زیادہ تر ان کے کام اور کاز سے متعلقہ آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے اشعار پڑھ کر اس کے بعد جو ہے آپ نے تلاوت کرنے والے کو، نعت پڑھنے والے کو، منقبت پڑھنے والے کو، بیان کرنے والے کو دعوت دینی ہے۔ تو سمپل سا اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ جس کو آپ دعوت دینے لگے ہیں آپ یہ جانچیں، پرکھیں، دیکھیں، سمجھ بوجھ رکھیں کہ وہ کس سٹیٹس کا، کس علمی معیار کا، کس دینی محاذ کے اوپر، کس تحریک کے ساتھ، کس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کی جو زندگی ہے، لائن ہے دین کے معاملے میں وہ کیسی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے ٹاپک، اس کے عنوان سے متعلقہ اشعار پڑھ کے اس کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ ہے آپ کی سوال کا جواب کہ نقابت کے دوران کس قسم کے اشعار استعمال کرنے چاہیے۔